اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر جو ہے وہ 78 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے واللہ، اور اللہ ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا گیا، کس نے نکالا؟ پہلے تو یہ دیکھو، جس نے نکالا وہ اللہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا گیا تم کچھ جان رہے تھے اس وقت؟ تمہیں کسی قسم کا کوئی علم تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ایک رائی برابر بھی آپ کو علم نہیں تھا، آپ ایک بالکل خالی پیالے کی طرح تھے، خالی کورے تھے بالکل۔ اس کے وجعل لکم السمع، تمہیں کیا کر دیا؟ تم کو کر دیا سننے والا، کہ تم سنتے ہو، تمہیں سننے کی صلاحیت دی، والابصار، اور تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی، دیکھنے والا کر دیا، والافئدہ، اور تمہیں جو سنتے اور دیکھتے ہو اور جو آنکھوں اور کانوں سے دکھائی سنائی نہیں دیتا اسے نہ صرف سننے دیکھنے بلکہ سمجھنے کی صلاحیت بھی دی۔ جو سنتے اور دیکھتے ہو اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تمہیں۔ تو کیوں دی؟ ذرا غور تو کریں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ کیا کرے؟ لعلکم تشکرون، تم کو اگر یہ صلاحیتیں دی گئی ہیں تو کیوں دی گئی ہیں؟ اس لیے تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کرنا اس پر ہے، کس پر؟ جو تمہیں، شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں جو کچھ بھی دیا گیا، جس مقصد کے لیے دیا گیا اسی مقصد کے لیے اس کا استعمال کرنا۔ پورے قرآن میں اللہ نے بار بار یہ بات کی، بار بار یہ کہا کہ دیکھو تمہیں سننے کی صلاحیت دی تو کیوں دی؟ ظاہر ہے بہت سی آوازیں اپنا وجود رکھتی ہیں، تمہارے لیے سننا ناگزیر تھا، اس لیے تمہیں سننے کی صلاحیت دی تاکہ تم سن سکو، سنو۔ تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، تو کیوں دی؟ دیکھنے کی صلاحیت کیوں دی؟ اس لیے کیونکہ بہت کچھ اپنا وجود رکھتا ہے، تم اسے دیکھو، اسے دیکھو، اس لیے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی، تمہارے لیے وہ اس کا دیکھنا ناگزیر ہے۔ پھر تمہیں صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تھوڑی دی، جو سنتے اور دیکھتے ہو اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی۔ اس لیے کیوں دی؟ ظاہر ہے اس لیے دی کہ سنو، دیکھو، اور جو سن اور دیکھ رہے ہو اسے سمجھو، وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے عمل کرنے کی، یعنی آسمان و زمینوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت بھی دی۔ تو کیوں دی؟ اس لیے ظاہر ہے عمل کرنے تھے، عمل تمہارے لیے اعمال کرنا ناگزیر تھے، اس لیے دی۔ تو کب عمل کرنا ہے؟ پہلے سننا ہے، دیکھنا ہے، اس کے بعد جو سنا دیکھا اسے سمجھنا ہے، جو سن اور دیکھ رہے ہو اسے سمجھنا ہے۔ جب تک سمجھ نہیں لیتے تب تک عمل کے قریب بھی نہیں جانا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بھی بار بار واضح کر دی کہ آسمانوں زمینوں کو یہ جو ہے انتہائی پیچیدہ ترین خلق ہے، انتہائی پیچیدہ۔ اگر ایک رائی برابر بھی ان میں کوئی عمل بغیر سمجھے کیا گیا، بغیر مکمل علم کے، تو ان میں خرابیاں ہو جائیں گی، فساد ہو جائے گا، بالآخر تباہیاں آئیں گی، تم خود بھی اس کا شکار ہوگے، باقی مخلوقات بھی، تو پھر تم سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہ وجہ ہے آپ کو اللہ نے نہ صرف سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی، بلکہ جو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسے سمجھنے کی صلاحیت دی اور عمل کی صلاحیت دی۔ تو اس لیے پہلے آپ سنیں، دیکھیں، اسے سمجھیں، سمجھنے کے بعد عمل کریں۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے تو بار بار یہ کہا۔ اب اگر آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوپر حق واضح نہ ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو یہ صلاحیتیں دی گئی تو کیوں دی گئی؟ اسی لیے دی گئی۔ تو یہ ہے کہ جب ہر کوئی اپنی اپنی بات سامنے رکھے گا، ہر کوئی، میں اپنی بات سامنے رکھتا ہوں، جو بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں وہ حق کے دعوے دار ہیں، وہ اپنی بات سامنے رکھتے ہیں، تو اللہ نے ہر ایک کو جو سن اور دیکھ رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی سمجھنے کی۔ تو ہر کوئی سمجھ جائے گا کہ بھئی ان میں سے حق پر کون ہے، ان سب میں سے احسن کون ہے۔ تو پھر اگر آپ واقعی مومن ہیں، آپ جتنے بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، اگر آپ مومن ہیں، آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں، تو اللہ کا تو حکم یہ ہے، پھر اتباع کس کی کرنی ہے؟ ان سب میں سے اتباع اس کی کرنی ہے جو احسن ہے، جس سے حسن کوئی نہیں ہے۔ تو پھر جو اگر آپ حسن ثابت ہو جائیں، میں آپ کو بالکل اعلیٰ اعلان کہتا ہوں، کوئی بھی شخص ہے جو بھی اپنے آپ کو اہل حق کہتا ہے، اس کا کسی ادارے سے تعلق ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی ریاست ہے، کوئی عالم کے نام پر ہے، کوئی سیاسی لیڈر، کسی بھی نام پر جو لیڈر ہے، جو لیڈ کر رہا ہے، جو انسانیت کی رہنمائی کا دعوے دار ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے، تو وہ ایسا کرے۔
اگر وہ اپنی بات پیش کرے، باقی صاحب اپنی کریں، جو حق پر ثابت ہوتا ہے میں سب سے پہلے اس کی اتباع کروں گا، سب سے پہلے میں یہ وعدہ کرتا ہوں۔ جو احسن ثابت ہو جائے، جس کا قول احسن ثابت ہو جائے، سب سے پہلے اس کی اتباع میں کروں گا، وہ کوئی بھی مولوی ہو، کوئی بھی شیخ ہو، حضرت ہو، علامہ ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی کوئی فوجی لیڈر ہو، کوئی سیاسی لیڈر ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو، کسی ریاست کا سربراہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی، اگر کوئی عام شخص ہے جو یعنی کہ جو عوام کے اندر ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں، یہ مقام مجھے حاصل ہے کہ میری اتباع کی جائے، تو اگر وہ یعنی کہ وہ اپنی بات سامنے رکھے، اگر وہ احسن ثابت ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کی اتباع کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر جان لیں آپ کون ہیں۔ اللہ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ آپ باطل ہیں، آپ بے بنیاد ہیں، آپ کا حق کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ناشکرے ہیں، آپ کافر ہیں اللہ کے قانون میں، آپ اللہ کی بات نہیں مانے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ وہی جو اللہ کی بات نہیں مانتا۔ تو اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ مومن ہو سکتے ہیں؟ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات کو نہ صرف دل سے تسلیم کرتا ہے اسی سے، بلکہ اسی طرح اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ مومن ہیں یا پھر مشرک۔